فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم مل کر کتاب پڑھ رہے ہیں لوگوں میں فاطمہ ہوں۔ یہ کتاب بین الاقوامی ایوارڈ یافتہ کتاب فاطمۃ الزہرا بہجت قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اردو ترجمہ ہے، اور ہم اس کا حصہ دوم پڑھ رہے ہیں۔ ریڈنگ کے پارٹ 19 پر کتاب کے صفحہ 234 پر پہنچ کر 23ویں فصل کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے خطبہ فدق کے مصادر۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ پیج 234 پہ تو صرف یہی لکھا ہے کہ 23ویں فصل اور خطبہ فدق کے مصادر، جبکہ 235 پیج کے اوپر ریڈنگ کا آغاز ہو رہا ہے، اور ہیڈنگ ہے کہ راویان خطبہ کے اسماء۔ لکھا ہے مذکورہ بالا خطبے کو مکتب تشیع اور اہل سنت کے مشہور راویوں نے روایت کیا ہے، اور اس خطبے سے اپنی اپنی کتابوں کو مزین کیا ہے، جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔ سب سے پہلا نام ہے علامہ ابن تیفور۔ سے پہلے کہ ان کے بارے میں پڑھیں، بتاتی چلوں کہ کل 10 نام ہیں۔ ہم کل 10 لوگوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے علامہ ابن تیفور، ان کا اسم احمد بن ابی طاہر ہے، ابن تیفور کے نام سے معروف ہیں۔ ان کا تعلق خراسان سے ہے۔ یہ 204 ہجری کو بغداد میں پیدا ہوئے اور 280 ہجری میں وفات پائی۔ انہوں نے اپنی مشہور زمانہ کتاب بلاغات النساء میں یہ روایت درج کی ہے انورٹڈ کاما کہ ابو فضل نے کہا، میں نے ابو الحسین زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب علیہ السلام کے حضور خطبہ فدق کا ذکر کیا، اور میں نے ان سے کہا کہ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ خطبہ موضوع ہے۔ ابو العینہ الف بے واو الف لام عین یہ نون الف، ابو العینہ اس کا واضح ہے، اور حدیث بلاغت کلام کے نسق پر ہے۔ اب یہاں پر کچھ چیزیں حاشیے میں ہمیں پڑھنی ہیں۔ سب سے پہلے جہاں آغاز ہوا تھا، جب انہوں نے روایت پڑھی کہ ابو الفضل نے کہا، ابو الفضل کے بارے میں یہاں پہ لکھا ہے حاشیے میں کہ ابو الفضل مؤلف کی کنیت ہے۔ اب دوسرے نمبر پہ حاشیے میں ہمیں جب یہاں پہ لکھا کہ یہ خطبہ موضوع ہے، یہاں پر ہمیں پڑھنا ہے تو اس حوالے سے لکھا ہے کہ وہ زید بن علی بن حسین بن زید شہید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب ہیں، جو ابو الحسن علی بن محمد علیہ السلام کے معاصر تھے۔ البلاغات اور قوما صفحہ نمبر 175 میں یہی تحریر ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے زید بن علی بن حسین بن زید علوی نے بتایا، میں نماز پڑھ رہا تھا کہ میرے نزدیک ایک عورت کا گزر ہوا، اس نے ایک حدیث بیان کی۔ اسی بات کو علامہ الحاج شیخ محمد تقی شاستری نے اپنی کتاب قاموس میں بیان کیا کہ حضرت زید کی شہادت 128 ہجری میں ہوئی، اور ابن تیفور تو یہ فیواورے 280 ہجری میں فوت ہوئے۔ ان دونوں کے درمیان مذاکرے کا ہونا ناممکن ہے، اور تعجب کی بات یہ ہے کہ اسی بات کو ابن ابی الحدید نے اپنی شرح میں لکھا ہے۔ حوالہ دیا ہے یہاں پہ جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 252۔ ساتھ ہی لکھا ہے کہ انہوں نے یہ روایت البلاغات سے لی ہے اور اس میں غور نہیں کیا۔ اچھا، یہ ہم نے پڑھ لیا۔ اس کے بعد جب ہم نے یہ لفظ پڑھا یہاں پہ کہ ابو العینہ اس کا واضح ہے، اب اس حوالے سے یہاں پر دیا گیا ہے حاشیے میں کہ ابو العینہ وہ
ابو عبداللہ محمد بن قاسم بن خلاد زریر جو ابو جعفر منصور کے غلام تھے، اس کی اصل یمامہ ہے اور وہ اہواز میں 191 ہجری میں پیدا ہوا۔ اس نے بصرے میں پرورش پائی۔ وہ حفظ میں کمال رکھتا تھا، فصاحت میں اپنی مثال آپ تھا۔ وہ حاضر جواب تھا، 40 سال کی عمر میں نابینا ہو گیا تھا۔ 283 ہجری میں فوت ہوا۔ شاعر، ادیب اور صاحب نوادر تھا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ انہوں نے اس سے یہ خطبہ سنا۔ اس نے ابو عبیدہ اور اسبئی الف صاد بے عین چھوٹی ہے اسبئی سے سماعت کیا تھا۔ حوالہ ہے المعقل بیضا صفحہ نمبر 149 اور بلاغات النساء صفحہ نمبر 18۔ تو یوں ہم نے یہ حاشیے میں تمام معلومات پڑھ لی۔ پھر لکھا ہے کہ حدیث بلاغت کلام کے نسخ پر ہے، یہ تو ہم نے پڑھ لیا تھا، میں نے پھر ریپیٹ کیا۔ ہم پیج 236 پر آ گئے۔ لکھا ہے کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ آل ابو طالب علیہ السلام نے اپنے آبا سے اس خطبے کی روایت کی ہے اور وہ اپنی اولاد کو اس خطبے کی تعلیم دیتے آ رہے ہیں۔ میرے والد گرامی نے مجھے اس کی تعلیم دی۔ انہیں ان کے والد شیعوں کے مشائخ اس زمانے میں اس خطبے کی روایت کرتے چلے آ رہے ہیں اور عرصہ دراز سے وہ اس خطبے کی تدریس کرتے چلے آ رہے ہیں کہ ابو العینہ کا دادا پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ حسن بن الوان نے اس خطبے کی روایت کی ہے اور اس نے عطیہ اوفی عین واو فے چھوٹی ہے عین کے اوپر فتح ہے عطیہ اوفی سے سنا۔ اس نے عبداللہ بن حسن سے سنا، انہوں نے اپنے والد سے اسے سنا اور اس کے بعد ابو الحسین نے کہا کہ یہ لوگ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے کلام سے تو انکار کرتے ہیں لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ نے جو روایت کی ہے اس سے انکار نہیں کرتے۔ اس کی وجہ ہم اہل بیت علیہم السلام سے عداوت ہے۔ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 140 پر ایک دوسرے طریق سے روایت ہے۔ اس نے کہا مجھے مصر کے علاقے کے ایک فرد جعفر بن محمد نے بتایا، اس سے میری ملاقات رافقہ میں ہوئی۔ یہ رافقہ کا ورڈ انورٹڈ کاما میں ہے، رافقہ میں ہوئی۔ اس نے کہا کہ مجھے میرے باپ نے بتایا، اس نے کہا مجھے موسیٰ بن عیسیٰ نے بتایا، اس نے کہا مجھے عبداللہ بن یونس نے بتایا، اس نے کہا مجھے جعفر احمد نے بتایا، اس نے زید بن علی سے اور انہوں نے اپنی پھوپھی حضرت زینب بنت الحسین سلام اللہ علیہ سے سنا اور انہوں نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجتماع میں اس وقت تشریف لے گئی تھیں جب حکومت نے جاگیر فدق پر قبضہ کیا تھا، تو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ پردہ بنا کر مسجد نبوی میں آئیں اور اپنا حق مانگا۔ دوسرے نمبر پہ نام ہے علامہ ابن ابی الحدید معتزلی۔ لکھا ہے علامہ ابن ابی الحدید معتزلی نے شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 252 میں مکتوب 45 بنام عثمان بن حنیف رضی اللہ کے ذیل میں لکھا ہے کہ المرتضیٰ نے کہا کہ ہمیں ابو عبداللہ المرزبانی نے خبر دی، اس نے کہا کہ ہمیں علی بن ہارون نے، اس نے کہا کہ ہمیں عبید اللہ بن احمد بن ابی طاہر نے، اور اس نے کہا کہ اپنے باپ سے، اور اس نے کہا کہ ہم نے ابو الحسین زید بن علی بن حسین بن علی بن ابو طالب علیہ السلام کے حضور اس خطبے کا ذکر کیا۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اصحاب کے اجتماع سے خطاب کیا تھا۔ میں نے ان کے حضور کہا کہ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ خطبہ موضوع ہے۔ ابو العینہ نے اسے وضع کیا تھا کیونکہ خطبہ بلاغت کی نسخ پر ہے۔ انہوں نے مجھ سے کہا آل ابو طالب علیہ السلام کے مشائخ نے اس خطبے کی روایت کی ہے، انہوں نے اپنی اولادوں کو ہمیشہ اس خطبے کی تعلیم دی ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ ابھی ابو العینہ کا دادا بھی پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ اسے حسین بن الوان عین سے الوان نے عطیہ اوفی سے سنا،
اس نے عبداللہ بن حسن سے سنا، اس نے یہ کلام اپنے باپ سے سنا۔ پھر ابو الحسین زید رحم اللہ نے فرمایا، یہ لوگ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے اس کلام کے کیوں منکر ہیں، جبکہ خود حضرت عائشہ رضی اللہ کا وہ بیان کہ جو انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ کی رحلت کے وقت جاری کیا تھا اسے تو بیان کرتے ہیں۔ ہاں، اگر ان لوگوں کو ہم اہل بیت علیہ السلام سے عداوت نہ ہوتی تو وہ ضرور صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے خطبے کو بیان کرتے، اور پھر اس کے بعد ایک حدیث بیان کی ہے اور اس کے آخر میں کچھ اشعار پڑھے ہیں جو درج ذیل ہیں۔ سامعین، یہ عربی کے اشعار ہیں، اس کا ترجمہ بھی ساتھ لکھا ہے، ہم پڑھتے ہیں۔ انورٹڈ کاما، اے پدر گرامی، گرامی قدر، جس قدر مجھ پر یہ کائنات وسیع و عریض تھی، اب وہ مجھ پر تنگ ہو چکی ہے۔ اپنے سبتین کو سہارا اور آسرا دو، اب میں تھک چکی ہوں، حیرانی اور پریشانی سے دوچار ہو چکی ہوں۔ اے کاش آپ علیہ السلام کی حیات میں اس دنیا سے رحلت کر جاتی۔ امت کی یہی تمنا تھی، وہ انہوں نے پالی ہے۔ انہوں نے امت سے جو مانگا تھا وہ انہیں مل گیا ہے۔ مردوں نے ہمارے گھروں پر ہجوم کیا، ہمیں حیران و سرگرداں کیا۔ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے دوری اختیار کی، اسی دن لوگوں نے ہماری میراث غصب کر لی۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ ہم نے ترجمہ پڑھا ان 3 اشعار کا۔ لکھا ہے نیچے اس کے بعد کہ مروی ہے کہ جس دن خاتون جنت سلام اللہ علیہا کو ان کے حق سے محروم کیا گیا تو جب آپ مسجد سے گھر کی طرف آئیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور اس دن آپ سلام اللہ علیہا اس قدر روئیں کہ اس سے پہلے کبھی آپ سلام اللہ علیہا نے اس قدر گریہ نہیں کیا تھا۔ راوی سید مرتضیٰ کا کہنا ہے کہ اس خطبے کو مختلف طریقوں سے بیان کیا گیا ہے۔ ابن ابی الحدید معتزلی نے اپنی کتاب شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 249 میں اس روایت کو کچھ اس طرح بیان کیا ہے۔ انہوں نے کہا، انورٹڈ کاما، کہ ہم سے محمد بن عمران المرزبانی نے اور ان سے محمد بن احمد کاتب نے، اس نے کہا کہ ہم سے احمد بن عبید بن ناصح نحوی نے، اس نے کہا مجھے زیادی نے، اس نے کہا مجھے الشرقی بن قطامی نے، اس نے کہا مجھے محمد بن اسحاق نے، اور اس نے کہا ہمیں صالح بن کیسان نے، اس سے عروہ نے، اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ سے سنا جب حکومت نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا سے فدق لے کر اپنے قبضے میں لیا تو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہاشمی اور خواتین کے ہمراہ چادریں اوڑھ کر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آئیں اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ بریکٹ میں لکھا ہے الحدیث۔ اگلے پیراگراف میں ہے، ابن ابی الحدید نے صفحہ 215 پر جو کچھ لکھا ہے وہ درج ذیل ہے۔ انورٹڈ کاما، ہم نے یہاں جو کچھ بیان کیا ہے وہ ہم نے ابو بکر بن احمد بن عبد العزیز جوہری کی کتاب سقیفہ فدق سے نقل کیا ہے۔ ابو بکر جوہری بہت بڑے عالم، ادیب، محدث، سقا، زاہد اور نیک و پارسا انسان تھے۔ علماء حدیث نے ان کی بہت زیادہ تعریف کی ہے اور وہ اپنی اپنی مسانید اور کتابوں میں ان کی احادیث بیان کرتے ہیں۔ ابو بکر نے کہا مجھے محمد بن زکریا نے، ان سے جعفر بن محمد نے، ان سے محمد بن عمارہ اسکندی نے، اور انہوں نے کہا کہ مجھے میرے والد نے، ان سے حسین بن صالح بن حی نے، انہوں نے کہا مجھے بن ہاشم کے 2 آدمیوں نے بیان کیا کہ حضرت زینب بنت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ اس خطبے کو جعفر بن محمد بن علی بن حسین علیہ السلام نے اپنے باپ سے سنا۔ ابو بکر نے کہا مجھے عثمان بن عمرانی جو فی، جیم پہ پیش ہے، جیم عین فے یہ چھوٹی ہے، یا جوئی جیم پہ پیش جیم عین یہ فے چھوٹی ہے نے، اور اس نے نائل بن نجیح بن عمیر بن شر سے، اور یہاں پہ لکھا ہے عمیر بن شر کا اصلی نام عمرو بن شمر تھا،
اس نے جعفر بن محمد بن علی علیہ السلام سے سنا۔ ابو بکر نے کہا مجھے احمد بن محمد بن یزید نے، اس نے عبداللہ بن محمد بن سلیمان سے، اس نے اپنے باپ سے، اس نے عبداللہ بن حسن سے، ان سب نے کہا کہ جب حکومت نے دختر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث پر قبضہ کیا تو آپ سلام اللہ علیہ مسجد میں آئیں اور لوگوں سے خطاب کیا۔ اب سامعین ہم اس کتاب کے پیج 239 پہ آ گئے۔ تیسرے نمبر پہ جو نام ہے وہ لکھا ہے، یعنی جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کل 10 نمبر پہ ہم نام پڑھیں گے۔ تیسرے نمبر پہ ابن منظور جو کہ لغت اور ادب کے علامہ تھے، اس نے کتاب لسان الادب میں لکھا ہے کہ مادہ لم حدیث فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے لکھا، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہاشمی خواتین کے ساتھ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تشریف لائیں اور انہوں نے حاضرین مسجد سے خطاب کیا۔ چوتھے نمبر پہ ہے، یہاں پہ چوتھے نمبر پہ لکھا ہے کہ علم لغت کے علامہ اور ادب کے امام ابن اسیر نے اپنی کتاب النہایہ مادہ لمحہ حدیث فاطمہ میں لکھا کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہاشمی عورتوں کے ساتھ مسجد میں آئیں اور انہوں نے خطاب کیا۔ پانچویں نمبر پہ لکھا ہے المورخ الامین علی بن حسین مسعودی، انہوں نے کتاب مروج الذہب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 311 میں اس فصل میں لکھا ہے کہ کن کن لوگوں نے بیعت کی اور کن لوگوں نے بیعت نہ کی، بنو ہاشم نے کیا کہا، فدق کا معاملہ کیا ہے، امامت کے بارے میں اخبار نص و اختیار کیا ہے، افضل کو چھوڑ کر مفضول کی امامت کے بارے میں کیا کہا گیا ہے، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے کیا فرمایا اور آپ سلام اللہ علیہ کا خطبہ کیا ہے، آپ کا کلام کیا ہے اور آپ کا بیان کیا ہے، انہوں نے اپنے والد بزرگوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر آ کر کیا کہا۔ اب سامعین یہاں پہ چھٹے نمبر پہ ہم پڑھ رہے ہیں توفیق ابو علم کی روایت۔ لکھا ہے توفیق ابو علم اپنی کتاب اہل البیت انورٹڈ کامہ میں ہے کہ صفحہ نمبر 15 پر حبیب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ بطول معظمہ کی فصاحت و بلاغت کی تعریف میں لکھتے ہیں کہ وہ اہل بیت علیہ السلام میں سے ایک منفرد ہستی تھی، ان کے خطبے میں جملوں کی ساخت پرداخت سبحان اللہ، کیا شان فصاحت اور کیا انداز بلاغت ہے، آپ کا خطاب ہر صنف کلام سے آراستہ میر کاروان کلام ہے، ان کا کلام اپنے معانی سے دلوں کی کائنات کو مالا مال کر دیتا ہے اور دلوں پر ان کی حکومت ہے، خطبے کے الفاظ نفوس کو جذب کر لیتے ہیں، اس کے مصادر اور معانی محکم اور استوار ہیں۔ خاتون جنت سلام اللہ علیہ نے رحلت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد والی حکومت کو باطل قرار دیا۔ مذکورہ محدث نے اس خطبے کو بلاغات النساء سے نقل کیا ہے۔ خطبے کے آخر میں لکھا کہ مشہور یہ ہے کہ یہ خطبہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا ہی کلام موجز بیان ہے۔ اس نے کہا سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کے کلام میں فصاحت و بلاغت کی کیا شان و صورت ہے، آپ سلام اللہ علیہ کے کلام کے سامنے دلوں کی سرزمین تھرا جاتی ہے، انسانی اعضاء و جوارے میں راشا پڑ جاتا ہے۔ حور انسیہ سلام اللہ علیہ نے انصار و مہاجرین کے اجتماع میں خطاب کیا۔ اس خطاب سے معلوم ہوتا ہے کہ جس ہدایت کے ساتھ آپ سلام اللہ علیہ نے خطبہ دیا وہ دلیل ہے کہ جس قدر فطانت، ذہانت اور حاضر دماغی کی آپ سلام اللہ علیہ پیکر تھیں، اس کی مثال زمانے میں نابود ناپید ہے۔ اب نمبر 7 پہ نام ہے علامہ عمر رضا کہالہ کی روایت۔ تفصیلات کچھ یوں ہیں
کہ محقق علامہ مذکور اپنی کتاب اعلام النساء جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 116 پر لکھتے ہیں کہ جب حکومت نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی میراث فدق پر قبضہ کیا تو مخدومہ عالم سلام اللہ علیہا بنی ہاشم کی خواتین کے ساتھ جھرمٹ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں اور حاضرین سے خطاب کیا۔ اب چلتے ہیں 8ویں نمبر پہ نام لکھا ہے علامہ اربلی کی روایت۔ انہوں نے لکھا کہ یہ خطبہ اس دنیا کا وہ بے نظیر خطبہ ہے جس کی مثال ناپید ہے۔ اس میں فصاحت و بلاغت کے تمام اصناف اور محاسن موجود ہیں۔ اس کے ایک ایک لفظ میں نور نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معجزن ہے۔ اس میں شان رسالت ذوفشاں ہے۔ یہ خطبہ فصاحت و بلاغت کا وہ معدن ہے زمانہ جس کی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ اسے موافقین اور مخالفین سب نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ میں نے اسے عمر بن شبہ کی کتاب ثقیفہ سے نقل کیا ہے۔ اس کتاب کے مؤلف ابو بکر احمد بن عبدالعزیز جوہری ہیں۔ اس نے اسے ایک قدیم نسخے سے نقل کیا ہے اور پھر اسے اس کے مؤلف کے حضور پڑھا گیا۔ میں نے اس خطبے کو ربیع الثانی 322 ہجری میں اس کے مؤلف کے حضور پڑھا۔ اس خطبے کو بہت زیادہ رجال نے مختلف طرق توئے پہ پیش ہے اور ریقاف ترک سے روایت کیا کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ نے مسجد میں حاضرین سے خطاب کیا تھا۔ حوالہ ہے کشف الغمہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 479۔ اور اب 9 نمبر پہ نام ہے حضرت علامہ مجلسی رحم اللہ۔ لکھا ہے علامہ نے لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا خطبہ فدق افق و آفاق کا مشہور و معروف خطبہ ہے، جسے شیعہ و سنی علماء نے اپنے اپنے اسناد سے روایت کیا ہے۔ اگر میں اس خطبے کے اسناد کو جمع کروں تو یہ ایک عظیم الشان مجموعہ وجود میں آئے گا۔ حضرت شیخ صدوق نے اپنی کتاب علل الشرائع میں اس خطبے کے بعض فقرات کا ذکر کیا ہے کیونکہ وہ علل پر مشتمل ہیں۔ انہوں نے ابن متوکل سے، اس نے سعد آبادی سے، اس نے البرقی سے، اس نے اسماعیل بن مہران سے، اس نے احمد ابن محمد بن جابر سے، اس نے حضرت زینب بنت علی سلام اللہ علیہ سے، اس نے کہا ہمیں علی بن حاتم نے، اس نے محمد بن مسلم سے، اس نے عبد الجلیل باقتائی سے، اس نے حسن بن موسیٰ خشاب سے، اس نے عبداللہ بن محمد علوی سے، اور انہوں نے اہل بیت علیہ السلام کے کسی مرد سے، انہوں نے حضرت زینب بنت علی علیہ السلام سے سنا۔ انہوں نے اپنی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے یہی خطبہ سنا۔ اس نے کہا مجھے علی بن حاتم نے، اس نے ابن ابی عمیر سے، اس نے محمد بن عمارہ سے، اس نے محمد بن عمیر مصری سے، اس نے ہارون بن یحییٰ سے، اس نے عبید اللہ بن موسیٰ ابکسی عین بے کاف سین چھوٹی ہے ابکسی سے، اور اس نے حیف سواد حفظ احمر سے، اس نے زید بن علی سے، اس نے اپنی پھوپھی حضرت زینب بنت علی علیہ السلام سے، انہوں نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے یہی خطبہ سنا۔ پھر نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ محدث عظیم حضرت سید ابن طاؤس نے اپنی کتاب الطرائف میں اس خطبے کو وہاں بیان کیا کہ جہاں شکوہ اور احتجاج کا بیان ہے۔ انہوں نے یہ خطبہ شیخ اسد بن شفرو شین فے رے واوہے کی کتاب الفائق سے، اس نے حافظہ سقا احمد بن موسیٰ بن مردویہ اصفہانی سے سنا، اور حوالہ ہے البہار جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 108 اور 109۔ اور 10ویں نمبر پہ نام ہے حضرت علامہ سید شرف الدین رحم اللہ۔ علامہ موصوف نے فرمایا اس خطبے کو علی علیہ السلام اور فاطمہ سلام اللہ علیہ کی اولاد اپنی اسناد کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اور یہی سلسلہ آج تک جاری و ساری ہے۔ میں نے اپنے والد سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے اپنے والد سے بیان کیا۔ اس طرح یہ سلسلہ اسناد حضرت امام علی علیہ السلام تک جا پہنچا۔ ہم اولاد فاطمہ سلام اللہ علیہ اپنی اولاد سے، اور ہماری اولادیں اپنی
اولادوں سے بیان کرتے ہیں۔ یہ خطبہ احتجاج تبرسی اور بہار الانوار میں موجود ہے۔ علماء اہل سنت کی ایک بڑی تعداد نے اس خطبے کو اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ ابو بکر احمد بن محمد بن عبدالعزیز جوہری نے اپنی کتاب ثقیفہ اور فدق، یہ کتاب کا نام ہے، یہ انورٹڈ کاما میں ہے، ثقیفہ اور فدق میں اس خطبے کو نقل کیا ہے اور اپنی اسناد کو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی مقدس ذات تک بیان کیا ہے۔ ہمیشہ ہر عصر اور ہر نسل میں اس خطبے کا ذکر جاری ہے۔ کچھ لوگوں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے وسیلے سے بھی اس خطبے کو بیان کیا ہے۔ کچھ لوگوں نے عبداللہ بن حسن کے واسطے سے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے خطبے کی روایت کی ہے۔ یہ روایت شرح نہج الحمیدی کی 4 جلد میں موجود ہے کہ ابو عبید اللہ محمد بن عمران المرزبانی عروہ بن زبیر سے بیان کرتے ہیں اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ کی زبانی بیان کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ نے کہا، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے مسجد میں خطاب کیا تھا۔ اسی شرح النہج کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 93 پر یہ بیان ہے اور اسی جلد کے صفحہ نمبر 94 پر خطبے کی اسناد ابو الحسین زید بن علی بن الحسین بن علی ابن ابی طالب علیہ السلام تک پہنچتی ہیں اور انہوں نے اپنے والد کی زبانی، پھر انہوں نے اپنے جد بزرگوار سے اور انہوں نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زبان اقدس سے اس خطبے کو سماعت کیا۔ انہوں نے کہا، آل ابی طالب علیہ السلام ہمیشہ اپنی اولادوں کو یہ خطبہ سکھاتے اور اس کی تعلیم دیتے تھے۔ حوالہ ہے النص والاجتہاد، مورد 7 صفحہ نمبر 106 اور 107۔ سامعین، یہاں پیج 242 پہ ہم نے 23ویں فصل کو مکمل کر لیا اور اب پیج 243 پر 24ویں فصل کا آغاز ہو رہا ہے، جس کا عنوان ہے خطبہ فدق اور مشاہیر علماء زمان کا خراج تحسین۔ یہاں پر 5 علماء کا ذکر ہے۔ نمبر 1 پہ ہے حضرت علامہ محقق اربلی رحم اللہ، لکھتے ہیں کہ جب حکومت وقت نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی میراث پر قبضہ کیا تو سیدہ نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک ایسا جاں فضا خطبہ دیا جو فصاحت و بلاغت میں اپنی مثال آپ ہے۔ یہ وہ ملکوتی خطبہ ہے جس کے حضور بلغا و فصحا حیران اور سرگرداں ہیں۔ علامہ موصوف نے مزید لکھا ہے کہ یہ خطبہ کلام اور خطابت کے تمام محاسن کی ایسی بے نظیر دستاویز ہے جس کے اندر حق و حقیقت کی کائنات محفوظ و مذکور ہے۔ اس خطبے کا لفظ نور نبوت سے درخشاں ہے۔ یہ وہ علم کا آفتاب عالمتاب ہے جس سے دلوں کی کائنات منور اور ذوفشاں ہے۔ اس خطبے کا ہر جملہ خوشبوئے رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مہک رہا ہے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے کشف الغمہ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 473 اور سے لے کر 479 تک۔ دوسرے نمبر پہ نام ہے شیخ الاسلام حضرت علامہ مجلسی۔ لکھا ہے علامہ مجلسی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس روشن اور منور خطبے کے بارے میں کیا لکھا ہوں۔ یہ وہ خطبہ ہے جو عجائبات کا معجزن سمندر ہے، جس کی بے کرانیوں کو ماپا جا سکتا ہے اور نہ اس کی گہرائیوں کو گیرائیوں میں غواصی کی جا سکتی ہے۔ زمانے کے فصحا و بلغا اس کے ساحل پر لنگر انداز ہونے کو اپنے لیے سعادت کبریٰ شمار کرتے ہیں۔ حوالہ ہے البہار، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 114۔ تیسرے نمبر پہ نام ہے علامہ السید محمد تقی رضوی قمی رحم اللہ۔ لکھا ہے میں ایک طویل عرصے سے اس خطبے کے حضور زانوے تلمز یا تیلام میم زال طے کیے ہوئے ہوں۔ یہ خطبہ اس ہستی سے منسوب ہے جو سیدۃ النساء العالمین سلام اللہ علیہا ہیں اور حبیبہ رحمت للعالمین ہیں، زوجہ سید الاوصیاء
علیہم السلام ہیں، جو ام الائمہ نجبا و نقبا ہیں، جو شفیع روز جزا ہیں، جن کا نام نامی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے، ان پر کروڑوں بار درود و سلام ہو۔ کس ادیب، عالم، شاعر کی جرت ہے کہ وہ ایسا خطبہ ایجاد و انشاء کرے؟ جی ہاں، زمانے بھر کے ادیب و بلیغ اس جیسا خطبہ بیان کرنے سے عاجز اور قاصر ہیں۔ دانشوروں کے اوہام و عقول اس کی بلندیوں تک پہنچنے سے معذور و مجبور ہیں۔ ایسا ممکن کیوں نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خطبہ اس زبان کی خیرات ہے کہ جس نے عصمت الہیہ کے حوض کوثر سے فصاحت و بلاغت کے شیریں جام نوش کیے ہیں، اور اس خطبے کا معدن و مخزن نبوت مصطفیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانی مشکوات ہے۔ میم شین کاف واو اور اس کے اوپر کھڑا الف ہے اور پھر گول تا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ سلام اللہ علیہ کا اسرار مرتضویہ کا مخزن و خزینہ ہیں۔ یہ خطبہ زکیہ زہرا سلام اللہ علیہ کے نور کا پرتو ہے۔ اس کی تجلیوں کا مرکز و مصدر ربانی علم و دانش کا بے کراں چشمہ ہے۔ حوالہ نوٹ کیجیے، الدرۃ البیضاء صفحہ نمبر 1۔ لکھا ہے علامہ موصوف نے مزید جو کہا وہ یہ ہے کہ اس روشن اور منور خطبے کے الفاظ بہشت کے سفید اور صاف و شفاف موتیوں کی طرح ہیں، جو فصاحت کی نہایت و انتہا اور بلاغت کی غایت ہے۔ اس کا لفظ شہد کی شیرینی میں ڈوبا ہوا ہے۔ اس کے مضامین کی غرابت شفا بخش ہے۔ اس کے الفاظ کے معانی اپنے دامن میں کائنات کی بے کرانیاں لیے ہوئے ہیں۔ الفاظ میں جلالت وہ کہ زمین و آسمان تھرا جائیں۔ یہ حسن و جمال کا وہ مرقع ہے کہ جسے دیکھ کر دلوں کو قرار آتا ہے اور روحوں کو رونق اور تازگی ملتی ہے۔ اگر اس خطبے سے بلند و بالا پہاڑوں کو خطاب کیا جائے تو وہ خوف الہی سے ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ جی ہاں، اگر پتھر دل متاثر نہ ہوں تو نہ ہوں۔ ان کی مثال وہ ہے کہ جسے قرآن نے بیان کیا ہے کہ کچھ ایسے دل ہیں جو پتھر ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ خطبہ خالق کے کلام کے نیچے اور مخلوق کے کلام کے اوپر ہے۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ اس خطبے کے کلمات اس طرح روشن اور منور ہیں جس طرح آسمان پر ستارے۔ علاوہ ازیں نور نبوت نے انہیں اور جلوہ افروز کر دیا ہے۔ فصاحت و بلاغت کے اس گلستان کو خوشبو رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور مہکا دیا ہے۔ حق بھی یہی ہے کہ ایسا خطبہ اس ہستی سے جاری ہو کہ جس کی عزت اور عظمت کائنات پر بھاری ہے۔ گھر کا مال و متاع گھر والے کی مشابہت رکھتا ہے، اثر اور مؤثر آپس میں مشابہت رکھتے ہیں۔ یہ خطبہ بضع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صادر ہوا ہے، جو بطول معظمہ سلام اللہ علیہا ہیں، سلالت نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درخشاں آفتاب ہیں، صدیقہ کبریٰ انسیہ حورا ہیں، روشن و منور قندیل ہیں، نجیب و نقیب آئمہ کی والدہ گرامی ہیں۔ آپ سیدہ سلام اللہ علیہا سیدۃ النساء العالمین فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ آپ پر کروڑوں بار درود و سلام۔ حوالہ نوٹ کیجیے، الدرۃ البیضاء صفحہ نمبر 2۔ اور اب 5ویں نمبر پہ آخری نام امام سید شرف الدین رحمہ اللہ لکھتے ہیں، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات والا صفات حجج بالغہ کا مجموعہ ہے جیم جیم لکھا ہے یہاں پر، اور اس کے بعد ہے کہ آپ سلام اللہ علیہا کے خطبات 2 ہیں، اور اہل بیت علیہم السلام ان خطبات کو اس طرح حفظ کرتے چلے آئے ہیں جس طرح کہ وہ قرآن مجید کو حفظ کرتے ہیں۔ حوالہ ہے المراجعات مراجعہ 103۔ تو سامعین 246 پیج پر ہم نے 24ویں فصل کو مکمل کر لیا، اور اب اگلی نشست میں ہم 25ویں فصل پڑھیں گے جس کا عنوان ہے خطبے کا موضوع۔ اس نشست سے اجازت، خدا حافظ، فی امان اللہ۔